خلق الإنسان علمه البيان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ترجمہ: لا نہ تحسبن تم خیال کرو، الذین ان لوگوں کو، یفرحون جو خوش ہو رہے ہیں، بما ساتھ اس کے جو، اتو وہ لائے، ویحبون اور وہ محبت رکھتے ہیں، چاہتے ہیں، ان یحمدوا کہ وہ تعریف کیے جائیں، بما ساتھ اس کے جو، لم یفعلوا انہوں نے نہیں کیا، فلا تو نہ، تحسبنہم تم خیال کرو ان کو، بمفازۃ کامیاب ہونا، من العذاب عذاب سے، ولہم اور ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، علیم دردناک، وللہ اور اللہ کے لیے ہے، ملک بادشاہت، السماواتی آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، واللہ اور اللہ، علی اوپر، کل ہر، شیء چیز کے، قدیر قادر ہے، ان بے شک، فی خلق السماوات آسمانوں کی پیدائش میں، والارض اور زمین کی، واختلاف اور اختلاف، اللیل رات کا، والنہار اور دن کا، لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لأولی الالباب عقل والوں کے لیے۔ تفسیر: ولا تحسبن الذین اور نہ تم سمجھو ان لوگوں کو، یفرحون جو خوش ہو رہے ہیں، بما اتو ساتھ اس کے جو انہوں نے کیا یا وہ لائے، ویحبون اور وہ پسند کرتے ہیں، کیا پسند کرتے ہیں؟ ان یحمدوا کہ وہ تعریف کیے جائیں، کس بات کی؟ بما لم یفعلوا اس کی جو انہوں نے کیا نہیں، یعنی جو کام انہوں نے نہیں بھی کیے اس پر بھی ان کو کریڈٹ دیا جائے، ان کی تعریف کی جائے۔ فلا تحسبنہم تو مت سمجھو ان کو، بمفازۃ من العذاب عذاب سے بچنے والے، عذاب سے کامیاب ہونے والے۔ مفازتاً کا لفظ فے واو زے سے ہے۔ فازہ کا مطلب ہوتا ہے کسی مصیبت سے بچ جانا اور ساتھ ہی کسی پسندیدہ چیز تک پہنچنا، سلامتی کے ساتھ بھلائی حاصل کر لینا۔ مفازہ کا ایک معنی نجات اور پناہ کی جگہ بھی ہے، یعنی انہیں نجات کی کوئی جگہ یا پناہ کی کوئی جگہ نہ ملے گی، وہ مصیبت سے بچ نہ سکیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت کے شان نزول میں آتا ہے، ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو بلا بھیجا اور ان سے دین کی کوئی بات پوچھی تو انہوں نے حق کو چھپایا، اصل بات نہ بتائی اور غلط بات بتائی۔ پھر سمجھے کہ ہم آپ کے نزدیک قابل تعریف ٹھہرے، یعنی آپ کو بتایا تو ہے اور حق بات بھی چھپا لی، تو اس پر یہی آیت نازل ہوئی کہ یہ جو اتنے کلیور بن رہے ہیں کہ سچ بات بھی نہیں بتائی، آپ کو دھوکہ بھی دیا اور پھر
آپ سے غلط بیانی پہ تعریف بھی چاہتے ہیں کہ اس جھوٹ پہ ان کی تعریف بھی کی جائے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چند ایسے منافق تھے کہ جب آپ جہاد پر جاتے تو وہ پیچھے رہ جاتے اور خوش ہوتے، پھر جب آپ واپس آتے تو قسمیں کھا کر طرح طرح کے بہانے بناتے، اور یہ بات انہیں اچھی لگتی تھی کہ ان کے ناکردہ کاموں پر ان کی تعریف ہو۔ انہی کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ یعنی اس کے دو پس منظر بتائے جا رہے ہیں، ایک تو یہ کہ یہود نے غلط بیانی پہ تعریف چاہی، حق بتایا بھی نہیں اور غلط بیانی پہ چاہا کہ ہم کو اچھا کہا جائے، اور دوسرا یہ کہ منافقین جہاد پر نہ جاتے اور کیا چاہتے کہ نہ جانے کے باوجود ان کے بہانوں پر ان کی تعریف کی جائے، ان کو بھی مال غنیمت میں حصہ دیا جائے۔ اور پھر یہ کہ یہ صرف انہی لوگوں کے بارے میں تھوڑی ہے، بہت سے لوگوں کی یہ نفسیات ہوتی ہے کہ وہ کرتے کراتے کچھ نہیں، لیکن اس کے باوجود کیا چاہتے ہیں کہ ان کی بہت تعریف کی جائے، جو ذمہ داری ان پہ ڈالی جائے وہ پوری نہیں کریں گے، جو کام ان کو دیا جائے وہ کر کے نہیں لائیں گے۔ مثلا سبق نہ یاد کرنے پر بھی کیا چاہیں گے؟ شاباش ملے، غلطی کرنے پر بھی شاباش ملے۔ کیوں کہا گیا کہ یہ غلطی کی؟ کیوں کہا گیا کہ سبق یاد نہیں؟ تو یہ ایک عام نفسیات ہے کہ بہت سے لوگ کیا چاہتے ہیں کہ ان باتوں پہ تعریف ملے جو انہوں نے کیا ہی نہیں۔ تو ایسے میں دنیا میں تو کسی کی آنکھوں میں خاک یا دھول جھونکی جا سکتی ہے، لیکن اللہ تعالی تو ہر حقیقت سے واقف ہے، اس کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ دنیا میں اگر کوئی چھوٹا سا کام کر کے بہت بڑی تعریف بھی مل گئی آپ کو، چھوٹی سی کوشش پر بہت بڑا کریڈٹ مل گیا، بہت بڑا آنر مل گیا آپ کو، بہت ناموری ہو گئی آپ کی، بہت شہرت مل گئی آپ کو، بہت انعام مل گیا آپ کو، بہت سرٹیفکیٹ مل گیا آپ کو، پھر دنیا کی حد تک تو شاید کچھ کام دے جائیں، اللہ کے ہاں ان کی کوئی ویلیو نہیں۔ وہاں تو کسی پر ذرے برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا، وہاں تو ہر شخص کے ایک ایک عمل کو گنا جائے گا، اور ہر عمل کا نہ صرف ظاہر دیکھا جائے گا بلکہ اس کے پیچھے چھپی ہوئی نیتوں تک کو دیکھا جائے گا کہ کون کیا کر کے آیا، کون کیا لے کر آیا۔ وہاں تعریفوں سے کام نہیں چلے گا۔ آج اگر ہم نے اپنے پورے گھر میں اپنی ڈگریاں سجا رکھی ہوں اور وہ مبنی ہو دھوکے فریب فراڈ پر، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ بہت سے لوگ ایسے کام کاروبار بھی کرتے ہیں کہ پڑھتے پڑھاتے کچھ نہیں، امتحان نہیں دیتے اور جھوٹی سندیں حاصل کر لیتے۔ بسا اوقات ایسے حکیم دیکھے گئے ہیں کہ جو جھوٹی سندیں لے کر بہت کاروبار چلا رہے ہوتے ہیں۔ دنیا والوں کو تو ایسے لوگ دھوکہ دے سکتے ہیں۔ قیامت کے دن ایسی سند اور ایسی ڈگری اور ایسا آنر اللہ کے ہاں بچا نہ سکے گا انسان کو۔ یہاں اگر ہم نقل کر کے کچھ لکھ لکھا کے اسائنمنٹ دے دیں یا پرچہ حل کر لیں اور فل مارکس لے لیں، سب سے شاباش تو شاید مل جائے، سب تو بہت تعریف کر دیں، کوئی گریڈ مل جائے، لیکن اللہ کے ہاں ان نمبروں کی، اس آنر کی کوئی ویلیو نہیں۔ وہاں تو یہ دیکھا جائے گا کہ کون کوشش کتنی کرتا رہا، کس نے محنت کتنی کی، کس کا جذبہ کتنا تھا، کس کا شوق کتنا تھا۔ تو فرمایا کہ تم ان لوگوں کو عذاب سے محفوظ نہ سمجھو جو اپنے کرتوتوں پہ خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں کی تعریف انہیں حاصل ہو جو فی الواقع انہوں نے نہیں کیے۔ حقیقت میں ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے، تعریف تو کیا الٹا ان کے لیے عذاب تیار ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ دھوکے کا کاروبار ہر طرف بہت چمک رہا ہے۔ بہت سے لوگ اپنی دنیا بنانا چاہتے ہیں، نام دین کا لے رہے ہوتے ہیں۔ بسا اوقات مقصود کچھ اور ہوتا ہے، ظاہر کچھ اور کیا جا رہا ہوتا ہے۔ دنیاوی مقاصد کے لیے ساری دوڑ دھوپ کرتے ہیں اور نام آخرت کا لگا دیتے ہیں، یہ تو ہم تو آخرت کی جزا کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے، لوگوں کو کیا دلچسپی کہ آپ کس کے لیے کر رہے ہیں، لیکن وقتی طور پر آپ کسی کی نگاہوں میں بہت شریف بننے کے لیے ان کو دھوکہ دے بھی دیں تو اللہ کے ہاں شدید پکڑ ہوگی، اللہ کے ہاں نہ بچ سکیں گے۔ پھر اسی طرح بعض لوگوں نے کیا کر رکھا ہے، دین میں خود ساختہ رسمیں ایجاد کر رکھی، من گھڑت دین ایجاد کر رکھا ہے جس کی کوئی اصل نہیں، اور اس کے اوپر دین کا لیبل لگا رکھا ہے۔
اب ایسی رسموں پہ چل کے، ایسے کام کر کے جن کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی اصل نہیں دین میں، ہم اگر خوش ہوتے بھی رہے کہ ہم نے بہت دین کے کام کر لیے، تو اللہ کے ہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ اب دیکھیں ہمارے جینے مرنے پہ بے شمار رسمیں ایسی ہیں کہ جو ہماری خود ساختہ ہیں، دین میں اس کی کوئی اصل نہیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ دھوم دھڑکے سے لوگ وہ سب رسمیں کر رہے ہوتے ہیں، اور بتاتے کیا ہے کہ یہ ہم اللہ کے نام پہ کر رہے ہیں اور دین کے نام پہ کر رہے ہیں۔ تو دنیا میں ہو سکتا ہے کہ ایسی دینداری کی بہت شہرت ہو جائے، لیکن اللہ کے ہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ جیسے سورۃ البقرہ کا اختتام ہوا تھا، تو اس میں کیا تھا؟ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ تو یہاں بھی ایک مماثلت نظر آتی ہے اختتام پر، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے آسمان و زمین کی بادشاہت، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ جس طرح سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کا ایک تعارف پیش کیا گیا تھا، اسی طرح سورت کے اختتام پر بھی اللہ تعالیٰ کا ایک تعارف اور اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی کائنات میں غور و فکر کی بات کی جا رہی ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، یقیناً آسمان و زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے اختلاف میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، کھلے دلائل ہیں، لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے۔ کون ہے وہ عقل والے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کر بھی، قیام کی حالت میں بھی، وقعودا، اور بیٹھ کر بھی، وعلی جنوبہم، اور اپنے پہلوؤں پر بھی یعنی لیٹ کر بھی، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، اور پھر اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ یوں پکار اٹھتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، ما خلقت ھذا باطلا، تو نے یہ سب کچھ باطل بیکار نہیں پیدا کیا، سبحانک، پاک ہے تو، وہاں تھا غفرانک، یہاں کیا ہے؟ سبحانک، پاک ہے تو، فقنا عذاب النار، پس بچا ہم کو آگ کے عذاب سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تو وضو سے پہلے یہ آیات آخر سورت تک تلاوت فرماتے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ صحیح ابن حبان اور ابن عساکر میں ہے کہ عطا بن ابی رباح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لے گئے اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں سے سب سے عجیب چیز جو آپ نے دیکھی وہ مجھے بتائیے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ کی کس شان کو پوچھتے ہو؟ ان کی تو ہر شان ہی عجیب تھی۔ ہاں، ایک عجیب واقعہ سناتی ہوں، وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میرے پاس تشریف لائے اور لحاف میں داخل ہو گئے، پھر فرمایا اجازت ہے میں اپنے پروردگار کی عبادت کروں۔ پھر بستر سے اٹھے، وضو فرمایا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اور قیام میں اس قدر روئے کہ آپ کے آنسو سینہ مبارک پر بہہ گئے۔ پھر رکوع فرمایا اور مسلسل روتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور حضور کو نماز کی اطلاع دی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا آپ اس قدر کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ فرمایا کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں اور شکریہ میں یہ گریہ وزاری کیوں نہ کروں، جبکہ آج کی رات اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ آیت نازل فرمائی، ان فی خلق السماوات والارض۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا بڑی تباہی ہے اس کے لیے جس نے ان آیتوں کو پڑھا اور ان میں غور نہ کیا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا شکر کا رونا تھا، اور پھر ساتھ ہی تلقین کیا کہ تباہی ہے اس کے لیے جو یہ آیتیں پڑھے اور ان میں غور و فکر نہ کرے۔ کتنے لوگوں نے ان آیات کو پڑھ کر غور و فکر کیا، اور آج امت مسلمہ
ان آیات میں کتنا غور و فکر کر رہی ہے۔ اسی طرح ابن عباس کی روایت ہے کہ ایک شب وہ اپنی خالہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھی۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں آپ کے ہاں سو رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو گئے۔ جب رات کا آخری حصہ شروع ہوا تو آپ اٹھ بیٹھے، آسمان کی طرف دیکھا، پھر یہ آیت پڑھی ان فی خلق السماوات والارض، آخر سورت تک۔ پھر وضو کیا، مسواک کی اور 11 رکعات پڑھی۔ اس کے بعد حضرت بلال نے اذان دی، آپ نے فجر کی 2 سنتیں پڑھی، پھر باہر نکلے اور فجر کی نماز پڑھائی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھتے ہی وضو سے پہلے ان آیات کو پڑھا، اور کس طرح پڑھا؟ آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان آیات میں کیا فرمایا گیا ہے۔ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان و زمین کی پیدائش میں، آسمانوں کی پیدائش اور زمین کی پیدائش۔ اگر انسان ان چیزوں پر غور کرے تو حیرت میں ڈوب جائے۔ آسمان جو ہم سے اتنے اونچے ہیں کہ ان تک ہماری رسائی ہی ناممکن ہے، ان کی وسعتیں بے پناہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور ہم اس کو وسعت دیے جا رہے ہیں۔ کہ آسمان کی تخلیق اللہ تعالیٰ کے اپنے ہاتھ سے ہوئی، اور یہ کہ جتنا بنایا صرف اتنا ہی نہیں، پھیلتا چلا جا رہا ہے، اور اس کے پھیلاؤ اور اس کی وسعت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ سائنسدانوں کے اندازے کے مطابق، اور یہ صرف اندازہ ہے، حقیقت تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کہ 100 کروڑ گیلیکسیز ہیں، کہکشائیں، اور ہر کہکشاں میں 1 ارب ستارے ہیں۔ ایک کہکشاں اتنی بڑی ہے کہ اگر روشنی 1,80,000 میل کی رفتار سے سفر کرے تو ایک سرے سے دوسرے سرے تک نہیں پہنچ سکتی، یعنی اتنی وسیع ہے صرف ایک کہکشاں۔ ساری کائنات اتنی وسیع ہے کہ اگر روشنی ہمیشہ کے لیے سفر کرتی رہے تو دوسرا کنارہ ہاتھ نہ آئے۔ یعنی آسمانوں کی وسعت کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ ہم جو پاسبل ہی نہیں، اگر روشنی اور روشنی کی رفتار کتنی تیز ہوتی ہے، اگر روشنی ہمیشہ سفر کرتی رہے تو ایک کنارے سے شروع ہو کر دوسرے کنارے تک، اس دنیا کے اختتام تک بھی نہیں پہنچ سکتی۔ اس سے ذرا آپ امیجن کریں کہ کتنی بڑی ہے یہ کائنات۔ پھر آپ دیکھیں کہ ان آسمانوں پہ پائے جانے والے ستارے اور سیارے، جن میں سے ایک ایک کا فاصلہ دوسرے سے ہزاروں میل دور ہے۔ مثلا چاند زمین سے 3,70,000 میل دور ہے، 3,70,000 میل دور ہے یہاں سے، اور یہ زمین کے قریب ترین سیارہ ہے، تبھی تو سائنسدان وہاں پہنچنے کا دعویٰ کرتے ہیں، باقی تو اس سے آگے ہیں۔ تو اگر قریب ترین چیز جو ہے وہ 3,70,000 میل کے آلموسٹ 4 لاکھ میل کے فاصلے پر ہے، تو آپ خود سوچیں کہ باقی ستارے اور سیارے ایک دوسرے سے کتنے دور ہوں گے، اور ایک سیارے سے دوسرے تک جانے میں کتنی ایفرٹ اور کتنی انرجی اور کتنا وقت چاہیے، جو ہم انسانوں کے پاس ہے بھی کہاں۔ ہماری تو ساری زندگی بیت جائے تو ہم صرف ستاروں کی گنتی نہیں کر سکتے۔ تو آسمانوں کی پیدائش میں، والارض، اور زمین کی پیدائش میں، یعنی زمین بھی بذات خود اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ ہم سب نے پوری زمین بھی نہیں دیکھی، زمین کا ایک پورا چکر بھی نہیں کاٹا، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ زمین کا قطر جو ہے 12,754 کلومیٹر ہے، ڈائمیٹر جو ہے اس کا، جبکہ جوپیٹر کا 1,82,754 کلومیٹر، اور نظام شمسی کا مرکز یعنی سورج کا قطر جو ہے، ڈائمیٹر جو ہے 14 لاکھ کلومیٹر ہے۔ سورج جو آپ کو اتنا سا گولا نظر آتا ہے، اگر اس کی پیمائش کی جائے اس کی گولائی میں تو کتنے میل ہے؟ 14 لاکھ۔ جی ہاں، وہ بال جو ہے وہ 14 لاکھ میل کا ڈائمیٹر رکھتا ہے۔ پھر اسی طرح وہ زمین سے 109 گنا بڑا ہے، 109 گنا ہے، یعنی اگر آپ سورج کے اندر زمینیں ڈالنا چاہیں تو 109 زمینیں آ جائیں گی۔ پھر آپ دیکھیں کہ زمین کی جو ساخت ہے
جو زمین کی جو میک ہے وہ کتنی حیرت انگیز ہے. اس کے اندر کے کور میں لاوا ابل رہا ہے، آگ ہی آگ ہے جو ہر دم جوش کھا رہی ہے، لیکن باہر جس جگہ پر ہم بیٹھے ہیں وہ کتنی ٹھنڈی اور آرام دہ ہے اور بہت کچھ اگانے کے قابل ہے، سرسبز ہے، پرسکون ہے. اور اتنے اس کے اندر طوفان آتے ہیں کہ اگر اس کی وجہ سے ہلنا شروع کر دے تو ہم اس پر کھڑے نہ ہو سکیں. پھر آپ دیکھیں کہ اس فضا کے اندر جس طرح زمین رکھی گئی ہے، شمالاً اور جنوباً، یعنی شمال اور جنوب میں، نارتھ اور ساؤتھ میں ایک طاقتور مقناطیسی نظام ہے، یعنی ایک میگنیٹک فیلڈ ہے جس کی وجہ سے بجلیاں کڑکتی ہیں، جو ہوا کی نائٹروجن کو نائٹرس آکسائڈ میں بدل کر زمین پر اگنے والے پودوں کے لیے کھاد مہیا کرتا ہے. یعنی بجلی کا کڑکنا ایسے ہی نہیں ہے کہ آپ کو ڈرانے کے لیے، بلکہ اس سے بھی کچھ مقصود ہے. پھر اسی طرح سمندروں میں چلنے والے بحری جہاز جو ہیں اور ہواؤں میں اڑنے والے طیارے اسی مقناطیسی نظام کی وجہ سے اپنا راستہ تلاش کر پاتے ہیں. اب دیکھیں نا، جب جہاز زمین سے اٹھتا ہے اور آسمان کی طرف جاتا ہے تو بعض اوقات 9-10 کلومیٹر زمین سے فاصلے پر ہوتا ہے. جب جہاز اڑ رہا ہوتا ہے تو اس کو کیسے پتا چلتا ہے کہ اس نے کہاں جا کے اترنا ہے؟ ایسے ہی تو نہیں کہ اوپر چلا گیا اور بس جدھر کو آیا جا رہا ہے اور پھر اچانک اس کو پتا چل جاتا ہے کہ کراچی سے اسلام آباد آ چکا ہے. تو یہ اس میگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے ہے کہ پھر مقناطیسی آلات کے ذریعے وہ ڈائریکشنز معلوم کرتے ہیں کہ کتنے اینگل پر، کتنے زاویے پر جا کے کہاں اترنا ہے. اسی طرح سمندر میں آپ کھلے سمندر میں چل پڑتے ہیں جہاز لے کے، آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ کدھر کو جانا ہے؟ ہوائیں آپ کو جدھر لیے چلے جائیں ادھر چلے جائیں گے؟ نہیں، ایک خاص اینگل پہ آپ ایک خاص ڈائریکشن پہ سفر کرتے ہیں اور پھر اپنی منزل پہ جا بھی پہنچتے ہیں. ورنہ خشکی کے مقابلے میں پانی جو ہے وہ 3 گنا زیادہ ہے، اور عین کھلے سمندر میں جب انسان ہوتا ہے تو اسے کچھ پتہ نہیں چلتا کہ دائیں بائیں آگے پیچھے کیا ہے. دن کو تو پھر بھی سورج کی وجہ سے پتہ چل سکتا ہے کہ مشرق مغرب کدھر ہے. رات کو کیسے پتہ چلے؟ اگرچہ ستاروں سے بھی راہ پاتے ہیں لوگ، لیکن بسا اوقات بادل ہوتے ہیں اور ستارے بھی نظر نہیں آ رہے ہوتے آپ کو. تو پھر اس سمندر میں رات کے 12 گھنٹے گزارنا کھڑے ہو کر تو نہیں گزاریں گے، کسی طرف کو چلیں گے تو صحیح. کدھر کو چلیں گے کون بتائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے کیسا زبردست نظام رکھا کہ جس سے آپ رات کو بھی اپنا رستہ پا لیتے ہیں اور چلتے چلے جاتے ہیں. پھر اسی طرح زمین کے ارد گرد جو ہے وہ ریڈیائی لہروں کا ایک جال بچھا دیا، یعنی پورا ایک نیٹ ہے کہ جس کی وجہ سے اس کرے کی حفاظت ہوتی، اور یہ صرف زمین کے ارد گرد ہے اور سیاروں کے ارد گرد یہ حفاظت موجود نہیں ہے. گیسز کا ایک پورا غلاف ہے زمین کے ارد گرد، جس کی وجہ سے ستاروں کی ٹوٹ پھوٹ جو ہے وہ زمین پہ اثر انداز نہیں ہوتی. آج ہی میں صبح پڑھ رہی تھی اخبار میں کہ فضا میں سائنسدانوں کو ستاروں کا ایک قبرستان ملا ہے. وہ قبرستان کا لفظ دلچسپی کے لیے لکھ دیتے ہیں کہ جہاں بہت سے ستارے جو ٹوٹ کر گرے وہ ایک جگہ جمع ہے. تو میں سوچتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے وہیں پر ان کا ایک ویسٹ جگہ رکھی ہے، اگر وہ سارے یہاں ہمارے اوپر آ گرتے تو ہمارا کیا حال ہوتا. یعنی زمین سے 700 میل اوپر اوزون گیس کا غلاف چڑھایا گیا ہے، 700 میل اوپر حفاظت کے لیے، تاکہ سورج کی الٹرا وائلٹ ریز جو ہیں وہ ہم تک نہ پہنچیں. لیکن ہم نے ان میں بھی شگاف کر دیا اور اپنے لیے بہت سی مصیبتیں کھڑی کر لیں. ان فی خلق السماوات والارض، یقیناً آسمان و زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے اختلاف میں. رات اور دن کا اختلاف کیا ہے؟ خلف کہتے ہیں پیچھے کو، اور اختلاف ہوتا ہے ایک دوسرے کے پیچھے آنا. رات جاتی ہے تو دن آتا ہے، دن جاتا ہے تو رات آتی ہے. پھر اسی طرح اختلاف کا معنی ہوتا ہے دونوں کے رنگ یا دونوں کے مزاج میں فرق. دن میں آپ دیکھیں کہ دھوپ ہوتی ہے، زمین کا نقشہ کچھ اور ہوتا ہے. رات میں اندھیرا ہوتا ہے، زمین کا نقشہ کچھ اور ہوتا ہے. تو یہ رات اور دن کا پلٹ پلٹ کر آنا جو ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. پھر اسی طرح تیسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں کے سائز میں فرق ہوتا رہتا ہے. کبھی رات لمبی ہوتی ہے اور دن چھوٹا ہوتا ہے، کبھی دن لمبا ہوتا ہے اور رات چھوٹی ہوتی رہتی ہے. تو دونوں میں ایک طرح کا اختلاف جاری رہتا ہے. ان میں بڑی نشانیاں ہیں، لیکن کس کے لیے؟ عقل والوں کے لیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.